الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ لی خمسۃ اطفی بها حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد واجب الاحترام معزز و محترم سامعین و ناظرین، ARYQ-TV کے پلیٹ فارم سے حج بیت اللہ کے مقدس اور متبرک موقع پر درس قرآن کا یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ آج ایک انتہائی اہم موضوع کے حوالے سے گفتگو کی جائے گی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 124 کی تلاوت کی گئی۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے ضمن میں حق بیان کرنے کی، ہمیں سننے، سمجھنے، خود عمل کرنے اور دوسروں تک پیغام قرآن و سنت، پیغام حق پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان آیات بینات میں سورہ بقرہ آیت نمبر 124 اور اس کے سیاق و سباق میں جو کلام فرمایا گیا، اس میں اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے آپ کی عزتیں، آپ کی عظمتیں، آپ کی قدر و منزلت، آپ کی فضیلت اور کرامت کو کئی مقامات پر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ اور پھر جب بعثت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہو رہی ہے تو اس زمانے میں ہم دیکھیں کہ 3 طرح کے طبقات موجود ہیں۔ ایک مشرکین کا طبقہ ہے، ایک یہودیوں کا اور ایک عیسائیوں کا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ عظیم شخصیت ہیں، اللہ کے وہ جلیل القدر نبی ہیں کہ ان تینوں کے ہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ عزت عطا فرمائی ہیں، یعنی تینوں اپنا انتساب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کرتے ہیں۔ مشرکین مکہ اپنے آپ کو حضرت ابراہیم کی اولاد مانتے اور اپنے آپ کو کہتے کہ ہم دین ابراہیمی پر ہیں، حضرت ابراہیم کی جو شریعت تھی، ان کا طور طریقہ تھا، ہم اس پر ہیں۔ پھر اسی طرح چونکہ یہود و نصارہ بنی اسرائیل کے انبیاء اکرام علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور ان انبیاء سے اپنے آپ کو منسوب کرتے تھے، اور ان انبیاء اکرام علیہ السلام کا سلسلہ نسب بھی حضرت ابراہیم سے ملتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے والد گرامی حضرت اسحاق اور حضرت اسحاق کے والد گرامی حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو اس لیے اس زمانے میں جتنے بھی سماوی مذاہب کا دعویٰ کرنے والے افراد تھے، طبقات تھے، ان تمام کے حضرت ابراہیم علیہ السلام مقدس مانے جاتے تھے، ان سے اپنی نسبتیں قائم کی جاتی تھی۔ تو اس لیے قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے کثیر مقامات پر کلام فرمایا گیا، آپ کے عقائد و نظریات کو بیان فرمایا گیا، آپ کے دین کی جو اہم چیزیں تھیں ان کو بار بار بیان فرمایا جا رہا ہے، اور اس چیز کی طرف دعوت فکر دی جا رہی ہے کہ تم جو اعمال کرتے ہو ان کا حضرت ابراہیم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تم جو شرک کرتے ہو، تم جو اللہ کے لیے اولاد مانتے ہو، اللہ کے لیے بیوی مانتے ہو، اللہ کے لیے اس طرح کی چیزیں جو مانتے ہو، جن چیزوں سے اللہ رب العالمین منزہ اور مبرہ ہے، تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں یہ ساری چیزیں نہیں تھیں، وہ ان عقائد و نظریات کو ماننے والے نہیں تھے۔ قرآن کریم میں کئی مقامات پر اس تعلق سے اللہ رب العالمین نے کلام فرمایا۔ سورہ نحل میں فرمایا کہ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خالصتاً اللہ رب العالمین کے لیے جھکنے والے تھے، اللہ کی بارگاہ میں وہ عبادات کرنے والے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کرنے والے، قانتا للہ، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں وہ عبادت کرنے والے تھے، اللہ کے لیے ان کی ساری اس طرح کی نسبتیں تھیں۔ ولم یک من المشرکین، وہ مشرکین میں سے نہیں تھے، یعنی ان کے عقیدے میں کوئی شرک، بت پرستی یا اللہ کے لیے اولاد کا ماننا یا اس طرح کی چیزیں جن سے اللہ پاک ہے، اللہ رب العالمین جن سے بری ہے، وہ چیزیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین میں اور آپ کے اعتقادات میں نہیں تھیں۔ پھر اسی طرح ایک مقام پر فرمایا کہ فاتبعوا ملۃ ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، کہ ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کرو، وہ مشرک نہیں تھے، وہ اللہ کے ساتھ بتوں کو شریک نہیں کیا کرتے جس طرح تم کرتے ہو، کہ توحید کا جو منبع اور مرکز ہے وہاں 360 بت رکھے ہیں، ہر خاندان میں درجنوں کے حساب سے الگ الگ بت رکھے گئے ہیں، ہر گھر میں درجنوں کے حساب سے چھوٹے بڑے سائز کے وہ بت رکھے ہوئے ہیں۔ تو فرمایا کہ وہ تو مشرک نہیں تھے، ان کے عقیدے میں، ان کی جو شریعت ہے، طور طریقہ تھا، عقائد و نظریات تھے، اس میں کوئی شرک، بت پرستی کا معاملہ نہیں تھا۔
اور جو یہودی اور عیسائی اپنے آپ کو منسوب کر کے کہتے تھے کہ معاذ اللہ حضرت ابراہیم یہودی تھے یا عیسائی تھے، تو اس کو بھی رد فرما کر ارشاد فرمایا کہ ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانیہ، کہ ابراہیم نہ یہودی تھے اور نہ عیسائی تھے، اور ولکن کان حنیفا مسلما، وہ خالصتاً اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والے اور اللہ کی عبادت، اللہ کی اطاعت کرنے والے اور اللہ رب العالمین ہی کے لیے سارے معاملات کرنے والے تھے۔ وما کان من المشرکین، وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ تو ان تینوں طبقات کا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے انتساب تھا، اس میں جو بوسیدگیاں تھیں بار بار اس چیز کو بیان فرمایا گیا۔ تو حضرت ابراہیم کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے کثیر مقامات پر جو کلام فرمایا، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ اس زمانے میں جو طبقات پائے جاتے تھے تو وہ انتساب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرتے تھے، بلکہ قرآن کریم میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وہ فرامین بھی بیان فرمائے گئے جس میں آپ نے یہود و نصارہ کو اور مشرکین کو دعوت دی اور فرمایا کہ آؤ ہم حضرت ابراہیم کے دین پر اتفاق کر لیں، یعنی جن کو تم بھی اپنا مانتے ہو ہم بھی ان سے انتساب کرتے ہیں، یہود و نصارہ بھی انہی کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں، تو آؤ انہی کے دین پہ ہم شامل ہو جائیں، ان کے دین میں یہ بگاڑ اور خرابیاں نہیں تھی۔ تو اس لیے قرآن کریم میں حضرت ابراہیم کے جو بیان کردہ واقعات ہیں، تذکرے ہیں، اس کی سب سے بڑی حکمت اور وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ اور مشرکین کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طور طریقے جنہیں وہ بالکل فراموش کر چکے تھے، وہ ان کے سامنے اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمائے۔ اب اس آیت کریمہ میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 میں اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان، آپ کی عزتیں اور آپ کی قدر و منزلت کو بیان فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور یاد کریں کہ جب کئی باتوں میں اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم کا امتحان لیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش فرمائی تو انہوں نے ان سب کو پورا فرما دیا۔ یعنی ہم حضرت ابراہیم کی سیرت طیبہ کا جائزہ لیں، بچپن سے لے کر آپ کے وصال تک زندگی کا ایک ایک لمحہ وہ آزمائشوں میں مبتلا۔ آپ کا بچپن اسی کیفیت میں گزرتا ہے، آپ کا لڑکپن اسی کیفیت میں، جوانی اسی کیفیت میں، پھر اولاد ہونے کے بعد جب بڑھاپے کی عمر ہے اس میں بھی آزمائشیں مختلف۔ ان ساری آزمائشوں کا آپ نے مقابلہ کر کے اور اللہ رب العالمین سے اپنے لیے عزتیں حاصل کی، کامیابیاں حاصل کی۔ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ ان ساری آزمائشوں پر آپ پورا اترے۔ آج کبھی کسی امتحان کی بات کی جاتی ہے تو اب چند سوالات پیدا ہوتے ہیں نا کہ امتحان کس نے دیا، امتحان کس نے لیا، کس چیز کا امتحان تھا، امتحان کا رزلٹ کیسا رہا، اس کا انعام کیا ہے۔ ان سارے سوالات کے جوابات اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں دیا۔ پہلا سوال یہ ہے کہ امتحان کس نے دیا، تو فرمایا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، ابراہیم علیہ السلام نے امتحان دیا۔ لینے والا کون ہے؟ ربہ، آپ کا رب، یعنی آپ کے رب نے آپ کا امتحان لیا۔ کن چیزوں کے ذریعے؟ بکلماتن، کئی چیزوں کے ذریعے، جس کو قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے تفصیل کے ساتھ کئی مقامات پر بیان فرمایا۔ اب امتحان ہوا تو پھر اس کا رزلٹ کیا ہے؟ تو فرمایا کہ فَأَتَمَّهُنَّ، ان سارے امتحانات کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکمل فرما دیا۔ ان ساری آزمائشوں پر آپ پورا اترے، ان ساری آزمائشوں کا آپ نے مقابلہ کیا، اور پھر جب آپ ان سارے امتحانات، آزمائشیں، ابتلا اور جو اس طرح کے معاملات تھے اس پر پورا اترے تو رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو انعام یہ دیا گیا، اور اس انعام سے متعلق فرمایا کہ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ بے شک میں تمہیں تمام لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ یعنی آپ کے بعد قیامت تک آنے والے جتنے بھی سماوی مذاہب ہونے کا دعویٰ کریں گے ان سب کے پیشوا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ آج بھی جتنے سماوی مذاہب ہونے کا دعوے دار ہیں ان کے اگر عقائد و نظریات کا جائزہ لیں یا انتسابات کا جائزہ لیں تو وہ سارے اپنی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرتے ہیں، اگرچہ ان کے عقائد میں بوشیدگیاں آ گئی، بگاڑ آ گیا، خرابیاں آ گئیں، لیکن قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، کہ ہم تمہیں تمام لوگوں کا امام بنائیں گے اور پیشوا بنائیں گے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی کہ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، باری تعالیٰ میری اولاد سے بھی، یعنی اسے بھی یہ پیشوائی عطا فرما، اسے بھی یہ عزت اور کرامت عطا فرما۔ تو اللہ رب العالمین کا ایک اصول ہے اور سنت مبارکہ ہے، فرمایا کہ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، اے ابراہیم میرا وعدہ ظالموں کو نہیں پہنچتا، یعنی وہ چاہے اس کی نسبت کتنی بڑی کیوں نہ ہو، اگر وہ انبیاء کا وفادار نہیں ہے، اللہ کا وفادار نہیں ہے اور
ان کی تعلیمات کو پورا کرنے والا نہیں ہے تو چاہے اس کی نسبت کتنی پختہ کیوں نہ ہو، نسبت کے دعوے کتنے کیوں نہ کرتا ہو، اگر وہ انبیاء اکرام علیہ السلام کی تعلیمات سے روگردانی اختیار کرتا ہے تو ایسو کے لیے فرمایا کہ ان کے لیے کوئی عزت نہیں ہے، کوئی اعزاز و شرف نہیں ہے۔ اعزاز و شرف اسی کے لیے ہے کہ جو ان انبیاء اکرام علیہ السلام کی لائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرے گا، اللہ رب العالمین اسے کامیابی عطا فرمائے گا۔ اب اس آیت کریمہ میں جن بڑی آزمائشوں سے متعلق فرمایا گیا کہ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آپ کی آزمائش فرمائی۔ آپ بچپن کا زمانہ دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بچپن میں ہی آپ کے والد گرامی کا انتقال ہو گیا، پھر آپ کے چچا نے آپ کی پرورش کی، اور پھر پورے قبیلے والوں کی طرف سے بار بار آپ کو اصرار کیا جاتا بت پرستی کی طرف۔ اس زمانے میں چاند کی پوجا کی جاتی ہے، سورج کی، ستاروں کی پوجا کی بتوں کی پوجا کی جاتی ہے۔ اب ان ساری چیزوں کی بوشیدگی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی عقلوں کے مطابق کلام فرما کر ان کے سامنے ظاہر فرما دی۔ چاند، سورج، ستارے کو دیکھ کر آپ نے فرمایا کہ کیا یہ میرے رب ہے؟ جب وہ ڈوب گئے تو فرمایا کہ میں ڈوبنے والے کی عبادت نہیں کرتا، یعنی جو اپنے وجود کو باقی نہیں رکھ سکا تو وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر اسی طرح بتوں سے متعلق آپ نے جو معاملہ فرمایا، قرآن کریم نے اس کو بھی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا کہ جب قوم اپنے میلے کے لیے چلی گئی، آپ نے سارے بت خانے کو پاش پاش کر دیا، ہتھوڑا بڑے بت کے کاندھے پر رکھا اور آپ اپنے گھر تشریف لے آئے۔ اب جب قوم عبادت کرنے کے لیے شام کو آئی، بتوں کا حال دیکھا تو آپس میں ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ یہ کس نے کیا ہوگا؟ تو کسی نے کہا کہ ابراہیم نے، کیونکہ وہ ہمارے بتوں کے خلاف باتیں کیا کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا، آپ سے پوچھا گیا کہ کیا آپ نے یہ کام کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو لانا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، کہ اس سے پوچھو، یہ بڑا ہے، یہ موقع واردات پہ موجود تھا اور آلائے واردات اس کے پاس موجود ہے، تھوڑا اس کے کاندھے پہ آپ نے رکھا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اس سے پوچھ لو، اگر یہ کلام کرتا ہے، تم اس کی عبادت کرتے ہو، تم اس کے سامنے اپنے ماتھے ٹیکنے کے لیے آتے ہو، تو اسی سے پوچھ لو، کیونکہ تمہارا اعتقاد تو یہ ہے کہ نفع نقصان کا مالک یہ ہے، تمہارا خدا یہ ہے، تو یہ تو سب سے بڑا ہے، اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی ہوگا، تو اگر یہ کلام کرتا ہے تو اس سے پوچھ لو، یہ تمہیں بتا دے گا۔ اب قوم ان بتوں کی، اپنے معبودان باطل کی بوشیدگی کو تسلیم کرنے پر مجبور ہو گئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عرض کرنے لگے کہ ابراہیم، آپ جانتے ہیں کہ یہ بولتے سنتے نہیں ہیں، یہ ہمیں کوئی جواب نہیں دے سکتے، نہ ہم ان سے بات کریں تو یہ سنیں گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ افسوس ہے تم پر، اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون، کہ تمہارے لیے افسوس ہے کہ تم ایسے کی عبادت کرتے ہو جو بولتا نہیں ہے، جو سنتا نہیں ہے، جو دیکھتا نہیں ہے، جو اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، اپنے آپ سے کسی چیز کو دور نہیں کر سکتا، تکلیف دہ چیز کو ہٹا نہیں سکتا، جو اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، وہ تمہیں کیا نفع دے گا، تمہیں کیا نقصان پہنچائے گا، اور تمہاری کیا حاجت روائی کرے گا جو اپنے آپ سے کسی مشکل کو دور نہیں کر سکتا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ امتحان تھا، ایک تو احقاق حق اور ابطال باطل کا معاملہ، اور پھر اس کے نتیجے میں جو پریشانیاں آنے والی ہیں۔ آپ کے لیے بڑا ایک پریشانی کا معاملہ نار نمرود کا، کہ جب نمرود نے آپ کے لیے آگ جلائی اور ایک طویل وقت تک، کئی ایام، کئی ہفتوں تک وہ آگ کا سلسلہ جاری رہا، اس کو جلایا گیا، خوب اس کو جوش دلایا گیا، اور کیفیت یہ تھی کہ اس کے آس پاس کئی کلومیٹر تک اگر کوئی زیرو کوئی چیز جاتی، جانور جاتا، تو وہ جل کر پک جاتا، اس کے اوپر سے اگر کوئی چیز گزرتی تو وہ پک کر اس میں گزر جاتی، اس میں گر جاتی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہاں اس زمانے کا جو ایک طریقہ تھا، منجنیق طرز کی ایک چیز تھی جس کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا۔ اب یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بڑی آزمائش، لیکن فرمایا کہ فَأَتَمَّهُنَّ، آپ نے اس آزمائش کو پورا کیا، اس امتحان کو پورا کیا، اور اس امتحان میں بھی کامیابی حاصل کی۔ یعنی ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں اپنے وجود کی دلیل کے طور پر ہمارے سامنے بے شمار نشانیاں رکھی ہیں۔ نمرود کا آپ سے جب آمنا سامنا ہوا، آپ نے اللہ رب العالمین کی توحید پر دلائل پیش کیے، اس نے بھی اپنی خدائی کے دعوے پر بوشیدہ دلیلیں دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے، تو اس نے کہا کہ میں بھی یہ کام کرتا ہوں کہ میں زندگیاں دیتا ہوں، میں موت دیتا ہوں، مارتا ہوں، اور اس دعوے پر دلیل کے طور پر 2 قیدی اس نے پیش کیے۔
ایک کی پھانسی ہونے والی تھی، دوسرے کو قید سے رہائی ملنے والی تھی، رہائی والے کی گردن اڑا دی اور پھانسی والے کو آزاد کر دیا اور کہا کہ میں زندہ کرتا ہوں مارتا ہوں۔ یعنی اس کی ذہنی بوسیدگی اتنی تھی اور ذہنی پسماندگی اتنی تھی، اس پر پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بتا، میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا اور مغرب میں غروب کرتا ہے، اگر تو واقعتاً خدا ہے تو کل تو مغرب سے اس کو نکال اور مشرق میں غروب کر۔ اب یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے ذہن کے مطابق کلام فرمایا، عاجز آ گیا اور رائے فرار اختیار کرنے کے لیے اور شرمندگی اور خفت مٹانے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس نے آگ جلائی، اور اس آزمائش پر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام پورے اترے۔ اور جب آپ کو آگ میں ڈالا گیا، اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ جو ایک ابتلا کا سلسلہ تھا اس میں کامیابی حاصل کی گئی، تو رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم فرمایا گیا کہ یا نار کونی بردا و سلام علی ابراہیم، کہ اے آگ ابراہیم کے لیے ٹھنڈک والی اور سلامتی والی ہو جا۔ تو اب اتنی مشکل ترین کیفیت ہے لیکن پایا سبات میں لرزش تک نہیں آتی۔ وہ اقبال نے کہا تھا نا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ یعنی انسان اگر عقل کی بنیاد پر یہ سارے فیصلے کرنا شروع ہو جائے تو پھر تو عقل نہیں تسلیم کرتی اس چیز کو، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عشق تھا کہ جے سونا میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نو چلے پاواں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ۔ اور پھر آپ کو اللہ رب العالمین نے اولاد کی نعمت سے نوازا، بڑھاپا ہے، اکلوتے بیٹے ہیں، اب پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان کا سلسلہ ہے، اور فرمایا گیا کہ اس بیٹے کو جا کر اور اہلیہ کو جا کر، حضرت ہاجرہ کو جا کر وادی غیر ذی زرع میں جا کر چھوڑ کے آ جائے۔ اب ایسی وادی کہ جہاں زندگی کا نام و نشان نہیں، پانی نہیں ہے، سبزہ نہیں ہے، دور دور تک کوئی آبادی نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اس کو غیر ذی زرع کہا، یعنی اس میں زندگی کی کوئی علامت نہیں پائی جاتی، لیکن امتحان یہ ہے کہ اکلوتا بیٹا، جان سے پیارا بیٹا، امیدوں کا سہارا اور بڑھاپے کا سہارا، یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے۔ اور پھر جس بیٹے سے متعلق قرآن خود فرماتے کہ فبشرناہ بغلام حلیم، حلم والا، بردباری والا بیٹا، فرمایا کہ جاؤ جہاں وہاں جا کر چھوڑ کے آ جاؤ۔ اس آزمائش پر بھی آپ پورا اترے۔ اہلیہ عرض کرتی ہیں کہ کس کے سہارے پر چھوڑ کے جا رہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام 3 مرتبہ عرض کیا، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اب وہ صابرہ، شاکرہ، اللہ کی برگزیدہ بندی حضرت ہاجرہ، وہ سمجھ جاتی ہیں کہ یہ ان کا اپنا کوئی فیصلہ نہیں ہے، اپنی مرضی سے چھوڑ کے نہیں جا رہے، اپنی طرف سے اپنے فیصلے سے نہیں چھوڑ کے جا رہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ہے۔ چنانچہ عرض کیا کہ کیا رب کا حکم ہے یہ؟ تو فرمایا کہ ہاں یہ رب کا حکم ہے۔ اب حضرت ہاجرہ جو ایک نبی کی بیوی ہیں، ایک نبی کی والدہ ہیں، اب صبر کا حال کیا ہے، استقلال کا حال کیا ہے، استقامت کا حال کیا ہے، شکر کی کیفیت کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اب سوال نہیں کیا جاتا کہ ہم کھائیں گے کیا، پیئیں گے کیا، رہیں گے کہاں۔ اب حضرت ابراہیم کو تسلی دی جاتی ہے اور آپ کو اطمینان دلایا جاتا ہے کہ آپ جائیں، آپ بے فکر ہو کے جائیں، آپ کے رب نے اگر حکم فرمایا ہے تو مجھے یقین ہے کہ آپ کا رب ہمیں ضائع نہیں فرمائے گا، ہماری ضرور مدد فرمائے گا۔ چنانچہ اس امتحان میں بھی کامیابی حاصل کی، فَأَتَمَّهُنَّ، کہ آپ کی آزمائش کی گئی، آپ نے اس آزمائش میں بھی کامیابی حاصل کی۔ ناظرین کرام، گفتگو میں ایک مختصر سا وقفہ حائل ہے، ملتے ہیں اس بریک کے بعد۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اب یہ کسی کی اولاد جب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتی ہے تو اولاد سے متعلق بڑے سہانے خواب ہوتے ہیں، سپنے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنے گا، ہماری نسل کی افزائش کا ایک سلسلہ بنے گا، اور یہ ہمارا سہارا، ہمارا دست و بازو بنے گا۔ اب اس عمر میں جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پہنچے تو پھر آزمائش آ جاتی ہے، اور آزمائش کیا ہے کہ فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو بتاؤ کہ تمہارا اس بارے میں تمہارا کیا فیصلہ، تمہاری کیا رائے ہے؟ یعنی آزمائش ہے کہ اپنے بیٹے کی قربانی کرنی ہے، اپنے بیٹے کو ذبح کرنا ہے۔ وہ بیٹا جو اکلوتا ہے، بڑھاپے میں اللہ رب العالمین نے اولاد عطا فرمائی ہے، امیدوں کا سہارا ہے اور بڑھاپے کا سہارا ہے، یہ ساری چیزیں اس سے ایک توقعات وابستہ ہیں، اور نبوت کا سلسلہ منتقل ہونا ہے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین کی طرف سے جب حکم فرمایا گیا تو پس و پے سے کام نہیں لیا گیا،
کوئی حجت نہیں کی گئی، کوئی کیلو کال نہیں کیا گیا، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کرنے کی کوشش نہیں کی گئی۔ آج تو ہم عبادات میں بھی ہم ہیلے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، ہیلوں کے ہم بحیثیت قوم عادی ہو چکے ہیں۔ زکوٰۃ بھی دینی ہے تو ہیلا کر کے کوئی ایسی صورت نکال لی جائے کہ وہ میرے آس پاس ہی رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کی جان جانے کا معاملہ ہے، لیکن والد گرامی تیار ہیں۔ اب بیٹے سے پوچھا جاتا ہے تو آپ بھی بغیر کسی کیلو کال کے والد گرامی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا ابت افعل ما تؤمر۔ یہ ایسے خوبصورت الفاظ ہیں قرآن کریم میں، اللہ رب العالمین نے ایز اٹ از اس کو بیان فرمایا کہ یا ابت افعل ما تؤمر، والد گرامی آپ کو جس چیز کا حکم ہوا ہے آپ اس کو کر گزریے۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ یعنی بیٹا قربان ہونے کے لیے جا رہا ہے۔ وہ اقبال نے کہا تھا نا کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزند دی۔ یعنی والد گرامی سے عرض کی جاتی ہے کہ آپ آنکھوں پہ پٹی باندھ لیں، ایسا نہ ہو کہ آپ مجھے اس کیفیت میں دیکھ کر آپ کا ہاتھ اس پہ کپ کپی آ جائے، اس پہ لرزش طاری ہو جائے، کوئی اس طرح کا معاملہ ہو جائے۔ تو اب والد گرامی کو یہ عرض کی جاتی ہے، گزارش کی جاتی ہے کہ آپ یہ کریں۔ یعنی باپ بیٹا دونوں اللہ رب العالمین کی رضا پر راضی ہیں۔ ان ساری آزمائشوں پر بحیثیت کنبہ وہ سارے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سر جھکائے حاضر ہو جاتے ہیں کہ باری تعالیٰ تیرا فیصلہ ہے، ہم راضی ہیں، اگر تیری اسی میں رضا ہے تو ہم راضی ہیں۔ اور اس آزمائش پر جب آپ نے اپنے بیٹے کی قربانی پیش کر دی تو فرمایا کہ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ ان ساری آزمائشوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کامیابی حاصل کی، فَأَتَمَّهُنَّ، کہ آپ نے ان ساری آزمائشوں کو پورا کیا۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، تو اب اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے فرمایا گیا کہ اے ابراہیم، ہم آپ کو تمام لوگوں کے لیے امام بنائیں گے، پیشوا بنائیں گے، رہبر بنائیں گے، رہنما بنائیں گے۔ اور کتنی بڑی فضیلت ہے کہ بنی اسرائیل کے سینکڑوں انبیاء کرام علیہ السلام آپ کی نسل میں، اور کل کائنات میں جتنے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا سلسلہ فرمایا سب کے امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاتم النبیین حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا اعزاز، بڑا شرف عطا فرمایا۔ اب اس کے بعد آپ نے عرض کیا کہ باری تعالیٰ میری اولاد کو بھی یہ اعزاز عطا فرما۔ اب اس میں ہمارے لیے ایک ایک پہلو سے بے شمار اسباق ہیں، اور جتنا اس سے متعلق کلام کیا جائے ہمارے لیے اس میں علم کے بے شمار موتی ہمارے سامنے آتے ہیں، اور احوال و اعمال و عقائد کی اصلاح کے لیے بے شمار اسباق اس میں نظر آتے ہیں۔ فرمایا کہ قال لا ینال عہد الظالمین، کہ ابراہیم میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ یعنی اس دنیا میں نسبت کا صرف دعویٰ ہونا یہ کافی نہیں ہوتا۔ نسبت کا صرف دعویٰ ہونا، جب تک اس دعوے پر ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ آج تو ہم کسی شخصیت سے کوئی نسبت اگر ہماری قائم ہو تو صرف خالی نسبت کے بھرم پر ہم زندگی گزار لیتے ہیں کہ چلو کام ہو جائے گا۔ ہم یاد رکھیں قرآن کریم میں، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں، حضور کی پوری سیرت طیبہ میں صرف اس بات پہ کسی ایک مقام پہ اکتفا کرنا یا تکیہ کر کے بیٹھ جانا کوئی اجازت نہیں دی گئی۔ بار بار عمل سے متعلق فرمایا جا رہا کہ عمل کرنا ہے، عمل کرنا ہے، اور اسی عمل کی وجہ سے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سزا یا جزا کا معاملہ کیا جائے گا۔ صحابہ کرام سے بڑا انبیاء کے بعد اس کائنات میں کوئی نہیں عزتوں والا، حضور کی اہل بیت اطہار سے بڑا اس کائنات میں انبیاء کے بعد کوئی نہیں۔ لیکن ان ذوات مقدسہ کی سیرت کو بھی اگر ہم جائزہ لیں تو ان کے شب و روز ہمیں اعمال میں بسر نظر آتے، اور ان کی زندگیاں از اول تا آخر اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کرنے کے لیے تگدوں میں گزار دیتے۔ تو اسی سے ہم اندازہ لگائیں کہ آخرت کا معاملہ، نجات کا معاملہ، کامیابی کا معاملہ، اس کے لیے کس قدر محنت درکار ہے۔ یعنی ہم انبیاء کرام علیہ السلام کی ذوات مقدسہ کو بھی دیکھیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے، قرآن کریم میں فرمائے کہ یا نوح انہ لیس من اہلک، یہ آپ کی اولاد میں سے نہیں ہے، آپ کے اہل میں سے نہیں ہے۔ یعنی ویسے تو شلبی اولاد ہے، بیٹا ہے، سگا بیٹا ہے، لیکن اگر وہ اس طور طریقے پر نہیں ہے، اس راستے پر نہیں ہے، ان تعلیمات پر نہیں ہے، تو فرمائے کہ صرف زبانی کلامی بیٹا ہونے کا دعوے دار ہونا یہ کافی نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ہمارے لیے بے شمار اسباق اس میں نکلتے ہیں، اور
دعوت فکر دی جا رہی ہے کہ لا ینال عہد الظالمین، کہ اللہ رب العالمین کا عہد وہ ظالموں کو نہیں پہنچتا. اللہ رب العالمین عزتیں انہیں عطا فرماتا ہے جو اپنے آپ کو عزتوں کے قابل بنائیں، عزتوں کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، اور انبیاء کرام علیہ السلام کی اور ان ذوات مقدسہ کی پاکیزہ جو نسبت ہے ان کے تقاضوں کو پورا کریں. اگر یہ تقاضے پورے نہیں ہوں گے تو یقیناً دنیا میں تو دنیا داری میں اگر معاملات دیکھیں تو بیٹا اہل ہو یا نہ ہو وراثت میں اس کو وہ علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ ورثے میں ملی ہے انہیں مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کا نشے من. تو ہم دنیاوی طور پر تو دیکھ لیں کہ وہ پیری مریدی بھی آ جاتی ہے، بڑا کوئی اپنے بیٹے کو شیخ بھی بنا لیتا ہے، بڑے بڑے مناصب بھی دے دیے جاتے ہیں، القابات بھی لمبے چوڑے لگا دیے جاتے ہیں، لیکن حقیقتاً جو اگر وارث ہونے کا دعوے دار ہے اس کے لیے جب تک وہ تقاضے نہیں پورے ہوں گے تو اللہ کی بارگاہ میں صرف نسبت کام نہیں آئے گی، اگر اس دعوے میں کوئی دلیل کے طور پر ہمارا عمل ہمارے پاس موجود نہیں ہے. تو اس لیے انبیاء کرام علیہ السلام کی سیرت طیبہ، ان ذوات مقدسہ کی سیرت اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری سیرت طیبہ کا ایک ایک پہلو ہمیں عبادت میں بسر نظر آتا ہے. اور ایسے عبادت گزار کے اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے خلیل اللہ کا لقب عطا فرمائے گا. خلیل یعنی انتہائی گہرا دوست، انتہائی گہرا دوست. قرآن کریم میں آپ کے ان اوصاف کو بیان فرمایا گیا کہ آپ کس قدر عبادت گزار، کس قدر متقی پرہیزگار، اور اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کرنے کے لیے جب تک کوئی مہمان نہیں آتا دسترخوان نہیں بچھایا جاتا، اور جیسے ہی مہمان آتا آپ کے دسترخوان کو وسیع کر دیا جاتا، اس پر طرح طرح کے لوازمات کا اہتمام کیا جاتا. تو آپ کی زندگی کا کوئی بھی پہلو اگر ہم اٹھا کے دیکھ لیں وہ ہر طرح کی عبادات سے ہمیں معمون نظر آتا ہے. تو اس لیے ان انبیاء کرام علیہ السلام کی نسبتوں کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے عمل کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کی جائے. انہوں نے جن عقائد و نظریات کی ہمیں تعلیم دی ان عقائد و نظریات کے مطابق اگر زندگی بسر ہے تو یہ دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے عزت و افتخار کا معاملہ ہے، یہ نسبتیں ہمارے لیے فخر کا باعث بنیں گے. اور اگر خدا نخواستہ نسبتیں صرف خالی دعوت کی حد تک ہے، دلیل ہمارے پاس موجود نہیں ہے، تو اللہ نہ کرے کہ کل بروز قیامت جن سے نسبتیں قائم کی جا رہی ہیں وہ اپنا چہرہ مبارک ہی پھیر دیں. یعنی اگر ان کی تعلیمات کے مطابق، ان کے کردار کے مطابق کسی نے زندگی نہیں اپنائی اور اپنا رہن سہن اس کے مطابق نہیں ڈالا تو یقیناً یہ ان کے لیے بھی ایک دل توڑنے والی، ناراض کرنے والی، غضب کرنے والی ایک چیز ہوگی. اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت کے مطابق اپنے عقائد و اعمال کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، اور ان ذوات مقدسہ کی نسبتوں کا جو ہم پر حق ہے، جو تقاضے ہیں اللہ رب العالمین اس کو پورا کرنے کی اور ان نسبتوں کو مزید اپنے عمل کے ذریعے پختہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج کے موضوع کے حوالے سے کوئی سوال اگر کسی کے ذہن میں ہو پوچھ لیں. مفتی صاحب آپ سے ایک سوال عرض کرنا ہے کہ آزر جو کہ تاریخ میں منقول ہے کہ نہ کہ صرف بت پرست تھا بلکہ بت تراش بھی تھا، تو اس کو منسوب کیا جاتا ہے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا والد تھا. تو اس حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ آپ کیا تصحیح فرمائیں گے؟ عربی زبان میں لفظ اب یہ باپ کے لیے، چچا، تایا سب کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کی مثال قرآن کریم میں ہی موجود ہے جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے فرمایا کہ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو عرض کیا کہ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدہ، کہ ہم آپ کے الہ کی، آپ کے رب کی اور آپ کے آبا کے رب کی عبادت کریں گے. آبا میں اب ان کی جمع آبا آتی ہے، آبا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان تینوں کا تذکرہ فرمایا گیا. تو اگر لفظ اب صرف باپ پہ بولا جائے تو پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کے والد گرامی حضرت اسحاق ہے، حضرت اسماعیل نہیں ہے، وہ آپ کے تایا ہیں، لیکن تایا پر بھی لفظ اب ان کا استعمال کیا جاتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد گرامی حضرت طارق ابن ناہور، یہ مومن تھے، موحد تھے، اللہ رب العالمین کی توحید کے قائل تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بچپنے میں آپ کا انتقال ہو گیا تھا. آپ کی پرورش، آپ کا جو چچا بت تراش اور بت کی عبادت کرنے والا تھا اس نے کی، اور پھر آپ کو بت پرستی کی طرف اس نے مجبور کیا تو آپ نے اس کو قطع تعلق اختیار فرما لی. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی اس سلسلے میں موجود ہے. حضور نے فرمایا کہ مجھے پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل فرمایا گیا. یعنی حضور کے تمام اجداد میں، امہات میں کوئی بھی شخص
یا کوئی بھی عورت ایسی نہیں گزری کہ جو شرک اور بت پرستی کی نجاستوں سے آلودہ ہوا۔ یہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم کے والدین حضرت بی بی آمنہ پاک اور حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر حضرت آدم تک نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم جن جن افراد کے ذریعے منتقل ہوتا رہا، اللہ رب العالمین نے تمام کو ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ تو کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے کہ جو شرک اور بت پرستی کی نجاستوں سے آلودہ ہو۔ حضرت ابراہیم کے والد مومن تھے، موحد تھے اور اللہ رب العالمین کی توحید کے قائل تھے۔ علامہ صاحب، میرا یہ سوال ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کا قرآن کریم میں بھی ذکر آتا ہے، اس کے علاوہ فرمائیے گا کہ حضرت لوط علیہ السلام کا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کیا رشتہ ہے، اس کے بارے میں بھی ارشاد فرمائیے گا۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں، اور آپ کی حیات طیبہ میں ہی حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا، اور آپ کو جس قوم کی طرف مبعوث فرمایا گیا تو وہ ہم جنس پرستی کی لعنت میں مبتلا ہوئی، اللہ رب العالمین نے ان پر عذاب نازل فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس وہ فرشتے حاضر ہوئے جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف وہ جانے لگے تھے، تو راستے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا گھر تھا۔ قرآن کریم میں تفصیل کے ساتھ اس واقعے کو بیان فرمایا۔ آپ نے دسترخوان فوراً بچھا دیا جب دیکھا کہ وہ ہاتھ نہیں بڑھاتے، تو اب آپ کو ایک خوف ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کسی اللہ رب العالمین کے قہر و غضب کے ساتھ یہ فرشتے حاضر ہوں، یہ انسان نہیں ہو سکتا۔ جب استفسار فرمایا تو عرض کیا گیا کہ ہم فرشتے ہیں اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف عذاب لے کر آئے۔ اب اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا بھی مانگی، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اٹل فیصلہ تھا، آپ کو دعا سے روک دیا گیا، اور آپ کی دل جوئی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسی موقع پر آپ کو حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت عطا فرمائی۔ یعنی جب فرشتے آپ کی بارگاہ میں بیٹھے تھے، حاضر تھے، تو آپ کی دعا کو روک دیا گیا، اور اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین نے آپ کو حضرت اسحاق علیہ السلام کی نعمت عطا فرمائی، ایک ایسے نبی عطا فرمائے کہ جن سے انبیاء کا ایک طویل سلسلہ اللہ رب العالمین نے چلانا تھا۔ تو حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں، اور آپ کی قوم پر اس عمل بد کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان پر لعنت فرمائی۔ السلام علیکم علامہ صاحب، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کے حکم کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت بی بی ہاجرہ کو اس مقام پر لے کر گئے کہ جہاں آبادی کا نام و نشان نہیں تھا، جہاں حیات کا نام و نشان نہیں تھا۔ تو یہ مکہ کی جو ٹاؤن شپ پلاننگ ہوئی اس کے بعد کس طرح سے ہوئی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام علیحدہ ہو گئے، اور اس کے بعد پھر مکے کے اندر زندگی کا قیام کس طرح سے آیا، اور آج مکہ ساری دنیا میں کس طرح سے روشن ہے، سب دیکھ رہے ہیں، ذرا اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ اس میں سب سے بنیادی چیز تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، اور اللہ رب العالمین نے پوری کائنات کا اس کو مرکز بنا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت ہاجرہ کو اور حضرت اسماعیل کو یہاں چھوڑا تو یہ غیر ذی زرع، یعنی دور دور تک زندگی کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، بلکہ راستے میں آتے ہوئے بھی کئی جگہ جب سبزہ آیا اور جب زندگی کی علامات جہاں پائی جاتی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بار بار فرمایا کہ کیا یہاں چھوڑ دیں؟ جبریل امین سے مشورہ فرمایا تو جبریل امین نے عرض کیا کہ نہیں، آپ ایک اور مقام پہ تشریف، یعنی جو خاص مقام ہے وہاں جب حاضر ہوئے تشریف لائے تو پھر فرمایا کہ یہاں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جانے کے بعد جو زمزم نکلنے کا معاملہ ہے بڑا تفصیلی واقعہ ہے، اور ایک عرصے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جانے کے بعد جب حضرت اسماعیل علیہ السلام چلنے پھرنے کے قابل ہوئے تو ایک چرواہوں کا قبیلہ وہاں سے گزر رہا تھا، اس نے جب یہاں دیکھا کہ اس جو خاص زمین کا ٹکڑا ہے اس کے اوپر پرندے ہیں، وہ چکر لگا رہے ہیں، وہ گھوم رہے ہیں، اور ایک طرح کا یعنی یوں کہا جائے تو بے جانا ہوگا کہ وہ طواف کر رہے ہیں، طواف میں مشغول ہیں، کیونکہ یہ خاص جو مقام خانہ کعبہ کا ہے یہ تو ایک طویل عرصے سے اللہ رب العالمین نے اس اعزاز کے لیے اس کو مختص فرمایا تھا۔ تو وہ پھر حضرت ہاجرہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حضرت ہاجرہ سے وہاں قیام کے لیے اجازت مانگی، چنانچہ حضرت ہاجرہ نے ان کو اجازت دی اور پھر وہ قبیلہ ان کا آباد ہوا، اور پھر ایک عرصے کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی بھی انہی کے قبیلے میں ہوئی، اور پھر اسی طرح جس طرح قرآن کریم میں فرمایا گیا نا کہ ہم نے اس کو لوگوں کے لوٹنے کی جگہ بنایا، تو آج یہ ہے کہ وہ پوری کائنات کے لوگوں کا مرکز و محور ہے۔ اللہ رب العالمین نے لوگوں کے دلوں میں اس کی محبتیں پیدا فرما دی ہیں، اور پوری کائنات میں جتنے بھی مسلمان ہیں وہ عبادت کے لیے اسی طرف رخ کرتے ہیں، پورا سال ایک عبادت کا سلسلہ، نمازوں کے علاوہ حج و عمرے کا سلسلہ وہ جاری رہتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کہ اللہ رب العالمین سے رخصت ہوتے وقت جو دعا مانگی تھی کہ ان کے لیے برکت کا باعث بنا، تو اللہ تعالیٰ نے ایسی برکتیں عطا فرمائی ہیں کہ زندگی کی ہر نعمت بھی وہاں موجود ہے،
اور اللہ کی طرف سے ہر رحمت بھی وہاں موجود ہے. اللہ رب العالمین اس پاکیزہ دیار کا جو حاضری کا شرف ہے، اللہ رب العالمین ہمیں بھی بار بار نصیب فرمائے.